بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج پاکستان کے موجودہ سیاسی سینیریو کی بات کریں گے، اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان کی، اور دوسری بات یہ کریں گے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کامیابی اور انڈیا کو بخلاہٹ کیوں ہو رہی ہے۔ تیسری ہم بات کریں گے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجوں کا انخلا تو کر رہا ہے لیکن دوسری طرف بخلاہٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ تو دوستو، پاکستان تحریک انصاف کی 2018 میں جب گورنمنٹ آئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنے تعمیری کام کرتے اور قوم جو کچھ محروم نظر آتی تھی اس کو مہنگائی میں کچھ ریلیف دیتے، اور اپنے جو پروجیکٹ یہ دنیا کو دکھا کے اور پاکستان میں جو ووٹ انہوں نے لیا تھا، جن پروجیکٹس کا انہوں نے واویلا کر کے ان پروجیکٹس کو مکمل کرتے۔ لیکن انہوں نے پرائیورٹی کے اوپر کیا رکھا کہ ہم کرپشن فری پاکستان کریں گے۔ جو ہی کسی کرپٹ پولیٹیشین کو، جو ہی کسی کرپٹ انہوں نے ادارے کو یا ادارے سے وابستہ کسی شخص کو انہوں نے ہاتھ ڈالا تو پورا کا پورا کرٹن ایک سامنے آ گیا۔ وہ جو کرٹن تھا بنیادی طور پہ وہ گورنمنٹ کو فیس کرنا پڑا اور وہ مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو اپوز کرتا رہا۔ چونکہ پرانی جو گورنمنٹیں تھیں ان کی اشیرباد سے اور ان کی سیاسی تقرریوں سے جو آپ کے انتظامی ادارے تھے وہ بھرے پڑے تھے، اس لیے کسی بھی کرپٹ کو، کسی پولیٹیشین کو یا کسی اور کو ہاتھ ڈالا جاتا تو سپاٹ فکسنگ شروع ہو جاتی۔ سپاٹ فکسنگ کے ساتھ وہ جو کرپٹ لوگ تھے وہ بچ بھی جاتے اور بڑی بڑی ضمانتیں بھی ہو جاتی۔ عمران خان اسپیشلی آج کل تھوڑا پریشان نظر آتا ہے۔ اس کے بڑے قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان تھوڑا پریشان نظر کیوں آتا ہے، کیونکہ جو کرپشن فری پاکستان کا اس نے خواب دیکھا تھا اس میں جو پارٹی کے انٹرنل جو لوگ تھے ان سے جو اس کو رکاوٹیں ملی وہ اس کو پریشان زیادہ کرتی ہیں۔ کیونکہ جہانگیر ترین کا آپ معاملہ لے لیں یا دوسرے کچھ منسٹرز تھے کے پی کے سے جن کا تعلق ہے، جب ان کی کرپشن سامنے آئی یا ان کا ٹرائل ہونے لگا تو پارٹی کے اندر سے ہی عمران خان کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی۔ دوسرا سب سے بڑا جو اس کو آج کل مسئلہ ہے وہ بزدار کی جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار، اس کی تبدیلی کا ہے۔ عثمان بزدار کو جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے تب سے ہی عمران خان کو ایک بہت بڑی مخالفت کا سامنا ہے۔ آئے روز پی ٹی آئی کے انٹرنل دڑے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے پاس پیش ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے ان کو اپنا آپشنز دیتے ہیں۔ اسپیشلی حالیہ دنوں میں 2-3 دڑے ان کے پاس پیش ہوئے اور انہوں نے ڈیفرنٹ نام بھی دیے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے بغیر بھی پنجاب کے اندر اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے 30 سے 35 لوگوں کا ایک بہت بڑا دڑا ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ عثمان بزدار کی کابینہ کے ہی لوگ تھے جو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو یہ پیشکش کر رہے تھے، یہ آپشن دے رہے تھے۔ البتہ ان کی آپشن، ان کی پیشکش جو تھی وہ ٹھکرا دی گئی۔ اب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پر کامیاب کیوں نظر آ رہا ہے اور انڈیا بخلاہٹ کا شکار کیوں ہے۔ تو دوستو، جو بین الاقوامی سطح پر نئے الائنس، نئے الحاق ہو رہے ہیں، جو نیا بلاک بن رہا ہے پاکستان، ترکی، ایران، رشیا اور چائنا کا، اس سے بھارت کو بڑی بخلاہٹ ہے۔ اسپیشلی افغانستان سے ابھی امریکہ اپنی افواج کا انخلا کر رہا ہے، تو امریکہ نے جب یہ ٹارگٹ دیا کہ وہ مئی سے سٹارٹ کرے گا اپنی فوجوں کا انخلا اور سپٹمبر میں مکمل کرے گا، تو ساتھ ہی جو انڈیا کا چیف ڈیفنس ہے بپن راوت، اس کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ امریکہ اگر وہاں سے فوجوں کا انخلا کرے گا تو جو شر پسند ہے یہ کشمیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی فوری طور پہ جو بھارت ہے، بھارت کی بخلاہٹ نظر آ گئی کہ امریکہ کا یہ جو پیس پروگرام جس کے تحت اس نے طالبان کے ساتھ بھی اگریمنٹ کیا افغانستان کے اندر، اور پھر اس دوسری جانب اپنی فوجوں کا انخلا بھی کر رہا ہے، تو اس سے بھارت کو بہت زیادہ بخلاہٹ ہو رہی ہے۔ بھارت کو بخلاہٹ صرف اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ فوجوں کا انخلا کر رہا ہے، بلکہ بھارت نے جو پچھلے 10 سال کے اندر افغانستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کی اور اسپیشلی طالبان کو بڑا ٹف ٹائم دیا، تو آنے والے وقت میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ طالبان، جس کو وہ شر پسند اور دہشت گرد کہتا تھا، کہ طالبان اب اس کو فیس کرنا پڑیں گے، کیونکہ طالبان ایک حقیقت ہے۔ امریکہ جو ایک سپر پاور تھی اس کو بھی طالبان کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا اور سیاسی معاہدوں کے ذریعے اپنی فوجوں کا انخلا کرنا پڑ رہا ہے افغانستان سے۔ دوسری جانب امریکہ بھی تھوڑا سا پریشان نظر آتا ہے، بخلاہٹ کا شکار نظر آتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان
اور رشیا کے اوپر جو انہوں نے ایک ایلیگیشن لگایا کہ بہت بڑا ایک سائبر اٹیک ہوا ہے امریکہ کے اوپر، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے رشیا کے جو 10 سفارتکار تھے ان کو بھی امریکہ سے ملک بدر کیا، اور اس کے علاوہ کوئی 32 کمپنیز تھی رشین کمپنیز جن کو بین کیا، وہاں سے بند کیا۔ تو امریکہ کی بخلاہٹ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اگرچہ وہ افغانستان سے اپنی افواج کا انخلا تو کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو افغانستان کے بالکل پہلو میں دوسری ریاستیں ہیں، رشیا کی آزاد کردہ جو ریاستیں ہیں، ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، تو وہاں وہ اپنے فوجی اڈے بنا رہا ہے، کیونکہ امریکن ٹائمز کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے پہلو میں ہی اپنے ٹروپس جو ہے ان کو وہاں پہ وہ فکس اپ کرے گا، کیونکہ امریکہ کو اس خطے کے اندر جو مفادات ہے اگر وہ اپنے ٹروپس وہاں سے لے جائے، اپنے دستے مکمل طور پہ وہاں سے لے جائے، تو وہاں سے جو امریکہ کے مفادات ہیں پورے کے پورے خطے کے اندر وہ امریکہ پھر اپنے گین نہیں کر پائے گا۔